صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ 3-4 سال کے چھوٹے مدنی منوں کی تربیت کس انداز سے کی جائے، کیونکہ عموماً اکثر مدنی منع اس عمر میں شرارتی ہوتے ہیں، سمجھانے سے بھی نہیں سمجھتے، تربیت کے چند مدنی پھول عطا فرما دیں۔ مدنی چینل الحمدللہ ہمارے گھر میں بڑے ذوق و شوق سے دیکھا جاتا ہے، سحری اور افطاری میں خصوصاً امیر علیہ سنت کے کھانے کے مناظر دیکھ کر دل بہت خوش ہوتا ہے۔ سائل محترم نے بچے کی تربیت کے حوالے سے کچھ آپ سے بہت چھوٹے بچے کی تربیت کے حوالے سے سوال کیا ہے، تو اس سلسلے میں آپ کو تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی کم و بیش 1550 صفحات پر مشتمل کتاب فیضان سنت صفحہ نمبر 56 تا 58 کا ایک مضمون پڑھ کے سناتا ہوں جو آپ کے لیے بہت معلوماتی ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ بلکہ صفحہ 55 پر ایک حکایت بھی بڑی پیاری ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام ایک قبر کے قریب سے گزرے تو عذاب ہو رہا تھا، کچھ وقفے کے بعد پھر گزرے تو ملاحظہ فرمایا کہ اس قبر میں نور ہی نور ہے اور وہاں رحمت الہی کی بارش ہو رہی ہے عز و جل۔ آپ علیہ السلام بہت حیران ہوئے اور بارگاہ الہی میں عرض کی مجھے اس کا بھید بتایا جائے۔ ارشاد ہوا اے عیسیٰ، یہ شخص سخت گناہگار ہونے کے سبب عذاب میں گرفتار تھا، لیکن بوقت انتقال اس کی بیوی امید سے تھی، اس کے لڑکا پیدا ہوا اور آج اس کو مکتب بھیجا گیا، استاد نے اس کو بسم اللہ پڑھائی، مجھے حیا آئی کہ میں اس شخص کو زمین کے اندر عذاب دوں کہ جس کا بچہ زمین کے اوپر میرا نام لے رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ اے خدائے مصطفیٰ میں تیری رحمتوں پہ قرباں، ہو کرم سے میری بخشش بطفیل شاہ جینا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم سب کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو ٹاٹا پاپا سکھانے کے بجائے ابتدائی سے اللہ عز و جل کا نام لینا سکھائیں، اور یہ نہیں کہ صرف مرنے والے والدین ہی کو اس کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں، خود سیکھنے اور سکھانے والے کو بھی اس کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ لہذا اپنے مدنی منع اور مدنی منی سے کھیلتے ہوئے سکھانے کی نیت سے ان کے سامنے بار بار اللہ اللہ کرتے رہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ عز و جل زبان کھولتے ہی سب سے پہلا لفظ اللہ کہیں گے۔ جیسا کہ ہمارے ایک رکن شورا کی بچی نے تو 41 گھنٹے کی عمر میں، کم و بیش 41 گھنٹے کی عمر میں اللہ اللہ کہنا شروع کر دیا، اور اس کی مووی میں نے خود دیکھی ہے، اس بچی کی جو 41 گھنٹے جس کی عمر، 41 دن نہیں، وہ اللہ اللہ کر رہی تھی۔ اسی طرح وہ ایک رکن شورا کی بچی 5 مہینے کی تھی، اس کی بھی میں نے مووی دیکھی، ہوئی اللہ اللہ کر رہی تھی۔ میری پوتی نے 2-2.5 مہینے کی عمر میں اللہ اللہ کہہ لیا الحمدللہ۔ تو یہ مدنی ماحول کی برکت ہے کہ جب اللہ اللہ کرتے رہیں گے تو وہ بچے کی زبان پہ بھی چڑھ جاتا ہے، وہ ٹاٹا پاپا کریں گے تو ٹاٹا پاپا بولے گا۔ حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ تستری علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں میں 3 سال کی عمر کا تھا کہ رات کے وقت اٹھ کر اپنے ماموں حضرت سیدنا محمد بن سوار علیہ رحمت اللہ الغفار کو نماز پڑھتے دیکھتا۔ ایک دن انہوں نے مجھ سے فرمایا کیا تو اس اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا جس نے تجھے پیدا فرمایا؟ میں نے پوچھا میں اسے کس طرح یاد کروں؟ فرمایا جب رات سونے لگا تو زبان کو حرکت دیے بغیر محض دل میں 3 مرتبہ یہ کلمات کہو، اللہ معیہ، اللہ ناظر الیہ، اللہ شاہدی، یعنی اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ میرا گواہ ہے۔ تو ہو سکے تو یہ کلمات لکھ کر اپنے اپنے گھروں میں لگا بھی دینے چاہیے تاکہ
اپنی بھی نظر پڑتی رہے اور یہ چیزیں یاد ہو جائیں، بچے کو بھی یاد کرانا سہل ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے چند راتیں، وہ 3 سال کا بچہ کہہ رہا ہے کہ میں نے چند راتیں یہ کلمات پڑھے، پھر ان کو یعنی اپنے ماموں جان کو بتایا۔ انہوں نے فرمایا اب ہر رات 7 مرتبہ پڑھو۔ میں نے ایسا ہی کیا اور پھر ان کو مطلع کیا، فرمایا ہر رات 11 مرتبہ یہی کلمات پڑھو۔ فرماتے ہیں میں نے اسی طرح پڑھا تو میرے دل میں اس کی لذت معلوم ہوئی۔ جب 1 سال گزر گیا تو میرے ماموں جان علیہ رحمت الحنان نے فرمایا میں نے جو کچھ تمہیں سکھایا ہے اسے قبر میں جانے تک ہمیشہ پڑھتے رہنا، انشاءاللہ عز و جل یہ تمہیں دنیا اور آخرت میں نفع دے گا۔ سیدنا سہل بن عبداللہ تستری علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں میں نے کئی سال تک ایسا ہی کیا تو میں نے اپنے اندر اس کا بے انتہا مزہ پایا۔ میں تنہائی میں یہ ذکر کرتا رہا۔ پھر ایک دن میرے ماموں جان علیہ رحمت اللہ الحنان نے فرمایا اے سہل، اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ ہو اسے دیکھتا ہو اور اس کا گواہ ہو، کیا وہ اس کی نافرمانی کرتا ہے؟ ہرگز نہیں، لہذا تم اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ۔ پھر ماموں جان علیہ رحمت اللہ الحنان نے مجھے مکتب میں بھیج دیا، یعنی مدرسے میں بھیج دیا۔ میں نے سوچا کہیں میرے ذکر میں خلل نہ آ جائے، لہذا استاد صاحب سے یہ شرط مقرر کر لی کہ میں ان کے پاس جا کر صرف 1 گھنٹہ پڑھوں گا اور واپس آ جاؤں گا۔ الحمدللہ عز و جل میں نے مکتب میں 6 یا 7 برس کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا۔ الحمدللہ عز و جل میں روزانہ روزہ رکھتا تھا۔ 12 سال کی عمر تک میں جو کی روٹی کھاتا رہا۔ 13 سال کی عمر میں مجھے ایک مسئلہ پیش آیا، اس کے حل کے لیے گھر والوں سے اجازت لے کر میں بصرے آیا اور وہاں کے علماء سے وہ مسئلہ پوچھا، لیکن ان میں سے کسی نے بھی مجھے شافی جواب نہ دیا، اطمینان بخش جواب نہ دیا۔ پھر میں عبادان کی طرف چلا گیا، وہاں کے مشہور عالم دین حضرت سیدنا ابو حبیب حمزہ بن ابی عبداللہ عبادانی قدس سرہ ربانی سے میں نے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے مجھے تسلی بخش جواب دیا۔ میں ایک عرصے تک ان کی صحبت میں رہا، ان کے کلام سے فیض حاصل کرتا اور ان سے آداب سیکھتا۔ پھر میں تستر کی طرف آ گیا۔ میں نے گزارے کا انتظام یوں کیا کہ میرے لیے 1 درہم کے جو شریف خرید لیے جاتے اور انہیں پیس کر روٹی پکا لی جاتی۔ میں ہر رات سحری کے وقت 1 اوقیہ یعنی تقریباً 70 گرام جو کی روٹی کھاتا، جس میں نہ نمک ہوتا اور نہ ہی سالن۔ یہ 1 درہم مجھے سال بھر کے لیے کافی ہوتا۔ پھر میں نے ارادہ کیا کہ 3 دن مسلسل فاقہ کروں اور اس کے بعد کھاؤں گا، پھر 5 دن، پھر 7 دن اور پھر 25 دنوں کا مسلسل فاقہ رکھا، یعنی 25 دن کے بعد 1 بار کھانا۔ 20 سال تک یہی طریقہ رہا۔ پھر میں نے کئی سال تک سیر و سیاحت کی۔ واپس تستر آیا تو جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا شب بیداری اختیار کی۔ حضرت سیدنا امام احمد علیہ رحمت اللہ الاحد فرماتے ہیں میں نے مرتے دم تک سیدنا سہل بن عبداللہ تستری علیہ رحمت اللہ القوی کو کبھی نمک استعمال کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیو، آپ نے دیکھا کہ بچے کی ان کے ماموں نے کیسی تربیت کی، 3 سال کے بچے کی، اور یہ بچہ یہ عام ولی نہیں تھا، ولی کی ایک اعلیٰ قسم صدیق۔ تو یہ بچہ جو تھا وہ صدیق کے مقام پر فائز ہوا، یہ صدیقین میں سے تھے جو ولایت کی اعلیٰ قسم ہے ولیوں کی، سب سے بڑے اولیاء ہوتے ہیں یہ صدیقین۔ غوث پاک بھی صدیق تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ تو بچے کے لیے وارہ یہی ہے کہ بچے کو شروع سے ہی اللہ کا نام سکھایا جائے اور اس کی نفسیات کے مطابق اس کو دین کی، ایمان کی باتیں اس کے ذہن میں بٹھائی جائیں اور اس کی نفسیات کے مطابق اور اس کے ذہن کے مطابق اس کے انداز میں اس کو جب سمجھاتے رہیں گے تو انشاءاللہ الرحمن وہ اس کو اپنے ذہن میں پکا کرتا